امیر قطب الدین بن حسان ایک بدکار اور کینہ پرور انسان تھا۔ اس نے اپنے گناہوں کا بوجھ ہلکا کرنے کی بجائے اپنے آپ کو معصیت کی دلدل میں اتار لیا۔ منبر سے نکل کر وہ سیدھا سیف الدین کے پاس موصل پہنچا اور اس نے رقت لہجے میں اپنی شکست و رسوائی کی داستان سنائی۔ سیف الدین کو بھی اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ کھلے میدان میں صلاح الدین ایوبی کو شکست نہیں دے سکتا تھا۔ نتیجتاً دونوں منافق سر جوڑ کر بیٹھے اور والی مصر سے انتقام لینے کے منصوبے بنانے لگے۔ پھر سیف الدین نے امیر قطب الدین کو بھاری رقم دے کر حشاشین کے سردار سنان کے پاس شام بھیجا اور اس سے درخواست کی کہ اگر وہ صلاح الدین ایوبی سے نجات دلا دے گا تو موجودہ رقم سے 8 گنا زیادہ رقم اس کی خدمت میں بطور نظر پیش کی جائے گی۔ اس سے پہلے کہ گمشگین نے بھی حشاشین کے سردار سنان کی خدمات حاصل کی تھی، جس کے نتیجے میں باطنیوں کے اس آدم خور گروہ کے کچھ لوگوں نے صلاح الدین ایوبی پر بھرپور حملہ کیا تھا، مگر تائید غیبی کے سبب والی مصر محفوظ رہا تھا۔ جب امیر قطب الدین بن حسان نے رقم دیتے ہوئے باطنیوں کے سردار سنان سے حشاشین کی پچھلی ناکامی کا ذکر کیا تو سنان کچھ دیر کے لیے سوچ میں پڑ گیا، پھر یکایک اس حبیث کے ہونٹوں پر شیطانی مسکراہٹ ابھری۔ تمہیں یقین کر لینا چاہیے کہ اب کی بار صلاح الدین ایوبی زندہ نہیں بچے گا، بالفرض اگر میرے آدم خور اسے قتل کرنے میں ناکام رہے تو میں معاہدے کے مطابق سیف الدین کی رقم واپس کر دوں گا۔ امیر قطب الدین یہ خبر لے کر واپس موصل پہنچا۔ پھر دونوں شکست خوردہ امیر بڑی بے چینی کے ساتھ صلاح الدین ایوبی کے قتل کی خبر سننے کا انتظار کرنے لگے۔ امیر قطب الدین کے علاقے پر قبضہ کرنے کے بعد صلاح الدین ایوبی ایڈیسا کے قلعے کی طرف بڑھا۔ کسی زمانے میں ایڈیسا عیسائیوں کی سب سے مضبوط پناہ گاہ تھی، جسے حاصل کرنے کے لیے سلطان نور الدین محمود زنگی نے اپنے بہت سے جانبازوں کی قربانیاں دی تھیں۔ اب یہ قلعہ سلطان ملک صالح کے زیر نگین تھا۔ حلب اور موصل کا زور توڑنے کے لیے ضروری تھا کہ اس علاقے پر قبضہ کر لیا جائے۔ اسی حکمت عملی کے باعث صلاح الدین ایوبی نے آگے بڑھ کر ایڈیسا کا محاصرہ کر لیا۔ والی مصر کو خدشہ تھا کہ کہیں سلطان ملک صالح اور سیف الدین دوبارہ عیسائیوں کو حملے کی دعوت نہ دے دیں اور وہ محصور ہو کر رہ جائے۔ اسی لیے صلاح الدین ایوبی کو بہت زیادہ احتیاط کرنی پڑی۔ محاصرے کو 1 ماہ گزر چکا تھا۔ اس دوران میں صلیبی تو سلطان ملک صالح کی مدد کو نہیں آئے، مگر صلاح الدین ایوبی پر ایک نئی قیادت ٹوٹ پڑی۔ حشاشین کے 8 آدم خور ایڈیسا پہنچ کر کسی نہ کسی طرح صلاح الدین ایوبی کے لشکر میں شامل ہو گئے۔ والی مصر روزانہ ان سپاہیوں کو نئی ہدایات دینے جاتا تھا، جو منجنیقیں چلانے کے ماہر تھے۔ 1 مہینے کی مسلسل سنگباری سے قلعے کی مضبوط ترین دیواروں میں بڑے بڑے شگاف پڑ گئے تھے اور وہ فتح کے ہونے کے قریب ہی تھا کہ ایک دن صلاح الدین ایوبی منجنیق چلانے والوں کے پاس کھڑا انہیں ہدایات دے رہا تھا کہ اچانک ایک آدم خور حشیشہ خنجر نکال کر کسی عقاب کی طرح والی مصر پر جھپٹا اور پوری طاقت سے اس کے سر پر وار کیا۔ صلاح الدین ایوبی اس وقت ہود پہنے ہوئے تھا، اس لیے اس کا سر تو محفوظ رہا مگر رخسار پر گہرا زخم آ گیا۔ صلاح الدین ایوبی نے انتہائی پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے حشیشہ کی گردن پکڑ لی اور اسے زمین پر دے مارا۔ ابھی یہ کشمکش جاری تھی کہ صلاح الدین کے ایک جانثار سیف الدین بازکوچ نے آگے بڑھ کر حشیشہ کا کام تمام کر دیا۔ صلاح الدین ایوبی سنبھلا ہی تھا کہ دوسرا حشیشہ خنجر لے کر والی مصر پر آ جھپٹا۔ امیر داؤد نے اسے روکنے کی کوشش کی مگر حشیشہ نے اس کی پیشانی پر خنجر کا گہرا وار کیا۔ اس کے اثر سے امیر داؤد زمین پر گر پڑا۔ اس سے پہلے کہ حشیشہ دوبارہ صلاح الدین پر جھپٹتا، ایک سپاہی نے پیچھے سے اس پر وار کیا اور حشیشہ کا سر کٹ کر زمین پر گر پڑا۔ پھر فوراً ہی تیسرا حشیشہ خنجر بکف بڑھا مگر اسے صلاح الدین ایوبی کے چچا زاد بھائی نصر الدین بن شیر کو نے قتل کر دیا۔ اس طرح یکے بعد دیگرے 7 حشاشین قتل کر دیے گئے مگر ایک فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ صلاح الدین ایوبی زخمی حالت میں اپنے خیمے تک پہنچا اور بے ہوش ہو گیا۔ بظاہر والی مصر کے رخسار کا زخم اتنا خطرناک نہیں تھا جس کے اثر سے صلاح الدین بے ہوش ہو جاتا، مگر جب کئی گھنٹے بعد بھی اسے ہوش نہیں آیا تو تمام سالاروں کو تشویش لاحق ہو گئی۔ فوری طور پر طبیب کو طلب کیا گیا۔ اس عرصے میں صلاح الدین کے چہرے پر سوجن آنی شروع ہو گئی تھی۔ یہی حال امیر داؤد کا تھا جس کی پیشانی پر حشیشہ کے خنجر کا زخم آیا تھا۔
طبیب خاص نے بہت غور و فکر کے بعد اپنی رائے کا اظہار کیا۔ بڑھتی ہوئی سوجن سے اندازہ ہوتا ہے کہ خنجر زہر آلود تھا۔ طبیب کی تشخیص سن کر تمام سالار گھبرا گئے۔ کیا تمہارے پاس اس زہر کا تریاق نہیں ہے؟ صلاح الدین ایوبی کے چھوٹے بھائی ملک عادل نے بدحواسی کے لہجے میں کہا۔ میں نہیں جانتا کہ کون سا زہر استعمال کیا گیا ہے۔ طبیب بھی پریشان نظر آ رہا تھا۔ پھر صلاح الدین ایوبی اور امیر داؤد کو بے ہوشی کی حالت میں کئی دافع زہر دوائیں پلائی گئیں اور زخموں پر کئی مرہم لگائے گئے، مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا، یہاں تک کہ شام تک امیر داؤد انتقال کر گیا۔ صلاح الدین ایوبی کے چہرے کی سوجن بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ آخر طبیب نے انتہائی غمزدہ لہجے میں اس بات کا اعتراف کر لیا کہ زہر مکمل طور پر خون میں سرایت کر گیا ہے اور والی مصر کے بچنے کی کوئی امید نہیں ہے۔ 7 آدم خور حشیشان صلاح الدین ایوبی کو قتل کرنے کی مہم میں ہلاک ہو چکے تھے، مگر ایک حشیشہ کسی نہ کسی طرح فرار ہو کر شام پہنچ گیا تھا اور اس نے اپنے امیر سنان کو یہ اطلاع پہنچا دی تھی کہ صلاح الدین ایوبی کو ایک حشیشہ کے خنجر سے بری طرح زخمی ہو چکا ہے۔ امیر سنان نے اس کامیابی پر ایک انتہائی پرجوش نعرہ لگایا، آج ہمارا سب سے بڑا دشمن اپنے انجام کو پہنچا۔ حشیشان کے امام سنان کا یہ اظہار مسرت اس لیے تھا کہ باطنیوں کے تمام فرقے صلاح الدین ایوبی کو اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھتے تھے، اور یہ امر واقعہ ہے کہ صلاح الدین ایوبی نہ صرف صحیح العقیدہ مسلمان تھا بلکہ فرض و سنت پر بھی سختی کے ساتھ کاربند رہتا تھا، اور اس نے دل کی گہرائیوں کے ساتھ اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر اسے غلبہ حاصل ہو گیا تو وہ ان باطنیوں کی جڑیں تک اکھاڑ پھینکے گا جو ملت اسلامیہ کے انتشار و افتراق کا بنیادی سبب ہے۔ اس لیے جب ایک حشیشہ کے خنجر سے صلاح الدین ایوبی کے زخمی ہونے کی خبر شام پہنچی تو باطنیوں کے تمام فرقوں میں جشن منانے کی تیاریاں ہونے لگیں، کیونکہ ان کے خیال میں خنجر کے ذریعے صلاح الدین ایوبی کے جسم میں جو زہر داخل کیا گیا تھا وہ ناقابل علاج تھا۔ اس لیے باطنیوں نے اپنے طور پر صلاح الدین ایوبی کی موت کا یقین کر لیا تھا۔ پھر اس خبر کو حشیشان کے امام سنان نے والی موصل اور سلطان ملک صالح کے درباروں تک پہنچا دیا اور دونوں حاکموں کو صلاح الدین ایوبی کی موت کی پیشگی مبارکباد بھی دے دی تھی۔ اس طرح موصل اور حلب میں بھی جشن کا سا سما تھا۔ سیف الدین اور سلطان ملک صالح ہر گزرتے ہوئے لمحے کے ساتھ والی مصر کی موت کی خبر کے منتظر تھے۔ ادھر صلاح الدین ایوبی کی حالت لحظہ بلحظہ بگڑتی جا رہی تھی۔ زہر کے اثر سے پورا جسم سوج گیا تھا اور نیلا بھی پڑ گیا تھا۔ تمام اتباع مایوس ہو چکے تھے اور تمام امراء بدحواس تھے۔ آدم خور حشیشہ کے خنجر کے اثر سے امیر داؤد کی موت نے صلاح الدین ایوبی کے تمام سالاروں اور امیر کو بھی اس خدشہ میں مبتلا کر دیا تھا کہ کہیں خدا نخواستہ والی مصر بھی اس زہر کے اثر سے موت کے خونی ہاتھوں کی گرفت میں نہ آ جائے۔ وہ رات لشکر ایوبی کے ایک ایک سپاہی پر بہت گران تھی، بظاہر صبح ہونا بھی مشکل نظر آ رہی تھی۔ پھر نصف شب کے قریب صلاح الدین ایوبی نے اسی بے ہوشی کی حالت میں امام شرف الدین کو اپنے خیمے میں داخل ہوتے دیکھا۔ امام شرف الدین بہت بے قرار مضطرب نظر آ رہے تھے۔ وہ تیزی سے صلاح الدین ایوبی کے قریب آئے، کچھ دیر تک نہایت کرب کے عالم میں والی مصر کو دیکھتے رہے، پھر آسمان کی طرف نظر کرتے ہوئے فرمایا، اے قادر مطلق، تو اپنی رحمت کے ہر زاویہ اظہار پر قادر ہے۔ میں تیری بخشی ہوئی زندگی گزار چکا، مگر میں یہ راز نہیں جانتا کہ تیرے یہاں میری کتنی سانسوں کا شمار باقی رہ گیا ہے۔ اگر میرے نصیب میں کچھ سانسیں باقی ہیں تو وہ اس مجاہد کو بخش دے جو موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا ہے۔ اے مسیحائے حقیقی، اس کے جسم میں سرایت کر جانے والے زہر کے تمام اثرات بد کو زائل کر دے اور اس مقصد عظیم کی تکمیل تک زندہ رکھ جس کے لیے یہ مجاہد جان توڑ کوششیں کر رہا ہے۔ یہ کہہ کر امام شرف الدین جھکے اور انہوں نے اپنے ہونٹ صلاح الدین ایوبی کے زخم پر رکھ دیے جو حشیشہ کے خنجر کے وار سے اس کے رخسار پر ابھرا تھا۔ امام شرف الدین کچھ دیر تک اسی حالت میں رہے، پھر وہ سیدھے ہوئے اور انہوں نے اپنا دست مبارک والی مصر کے سر پر رکھتے ہوئے دعائیہ لہجے میں کہا، اے مرد مجاہد، تجھ پر اللہ کی سلامتی ہو۔ اس کے بعد امام شرف الدین صلاح الدین ایوبی کے خیمے سے نکل کر چلے گئے۔ تھوڑی ہی دیر بعد والی مصر کے خیمے میں موجود تمام امیروں اور سالاروں نے یہ ناقابل یقین منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کئی دن سے بے ہوش صلاح الدین ایوبی اچانک اٹھ کر بیٹھ گیا ہے۔
چہرے کی تمام سوجن غائب ہے اور زخم کا نشان بھی موجود نہیں ہے۔ ابھی ابھی شیخ شرف الدین تشریف لائے تھے، وہ کہاں ہے؟ صلاح الدین ایوبی نے پرجوش اور مضطرب لہجے میں امراء کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ والی مصر کا سوال سن کر تمام امراء کو شدید حیرت ہوئی۔ پھر صلاح الدین ایوبی کے چھوٹے بھائی ملک عادل نے حیرت زدہ لہجے میں مؤدبانہ عرض کیا، شیخ محترم یہاں کہاں؟ وہ تو مصر میں ہے۔ صلاح الدین ایوبی بہت دیر تک امراء کے سامنے اپنی بات پر اصرار کرتا رہا کہ امام شرف الدین نہ صرف خیمے میں تشریف لائے تھے بلکہ حضرت شیخ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر بہت سی دعائیں بھی دی تھیں۔ اس موضوع پر بہت دیر تک والی مصر اور امراء کے درمیان گفتگو ہوتی رہی۔ آخر ایک امیر نے جو امام شرف الدین کے عارفانہ مقام سے کسی قدر واقف تھا، یہ کہہ کر صلاح الدین ایوبی اور دوسرے سالاروں کو قائل کر دیا کہ وہ امام صاحب کا روحانی سفر تھا جو انہوں نے مصر سے اڈیسا تک کیا تھا، اور انہی کی دعاؤں کے اثر سے یہ مہلک زخم چند لمحوں میں مندمل ہوا تھا، ورنہ بڑے بڑے طبیب تو اس زہر کا تریاق تلاش کرنے میں ناکام ہو چکے تھے۔ یہ سوچتے ہی صلاح الدین ایوبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ خیمے میں موجود تمام سالاروں اور امیروں کی آنکھیں بھی بھیگ گئی تھیں کہ حضرت شیخ کی دعاؤں سے والی مصر کو شفا حاصل ہوئی تھی۔ ہوش میں آتے ہی سب سے پہلے صلاح الدین ایوبی نے نماز شکرانہ ادا کی، پھر صبح ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ پھر صبح ہوتے ہی صلاح الدین ایوبی نے اپنے سب سے چھوٹے بھائی ملک تقی الدین عمر کو ایک خط دے کر شیخ امام شرف الدین کی خدمت میں مصر روانہ کیا۔ اس خط میں صلاح الدین ایوبی نے بڑے عقیدت مندانہ لہجے میں تحریر کیا تھا، شیخ محترم، اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ میں ایک لمحے کے لیے بھی آپ کی دعاؤں کے حلقے سے دور نہیں۔ آپ کا دم عالم اسلام کے لیے بڑی رحمت و نعمت سے کم نہیں۔ میری دعا ہے کہ حق تعالیٰ اپنے فضل و کرم میں مزید اضافہ کرے۔ ملک تقی الدین عمر کو خط دینے کے ساتھ ہی یہ ہدایت بھی کی تھی کہ حضرت شیخ کی خدمت میں قیمتی نظر پیش کی جائے، اگرچہ امام کسی کی نظر قبول نہیں فرماتے، لیکن تم یہ رسم ضرور ادا کرنا۔ ملک تقی الدین عمر کو مصر روانہ کرنے کے بعد صلاح الدین ایوبی اڈیسا کے قلعے کی طرف متوجہ ہوا، جس کا محاصرہ 1 ماہ سے جاری تھا، اور یہ قلعہ فتح ہونے ہی والا تھا کہ صلاح الدین ایوبی کے ساتھ وہ جان لیوا واقعہ پیش آ گیا کہ اگر حق تعالیٰ غیب سے بروقت اس کی مدد نہ کرتا تو صلاح الدین ایوبی کا جنازہ مصر جا چکا ہوتا، یا پھر اسے اسی علاقے میں کسی جگہ دفن کر دیا گیا ہوتا، مگر مشیت الہی یہی تھی کہ اسے نئی زندگی دی جائے تاکہ وہ اپنا مقصد عظیم حاصل کر سکے۔ بلاخر 8 دن کی مسلسل سنگباری کے بعد اڈیسا کے حاکم نے قلعے کا دروازہ کھول دیا اور اپنی جان کی امان طلب کر کے سلطان ملک صالح کے پاس حلب چلا گیا۔ سلطان ملک صالح اور سیف الدین تو صلاح الدین ایوبی کی موت کی خبر کا انتظار کر رہے تھے، مگر جب حاکم اڈیسا نے اسے اپنی پسپائی اور قلعہ صلاح الدین ایوبی کے حوالے کرنے کی خبر سنائی تو سلطان ملک صالح اس قدر برہم ہوا کہ اس نے سر دربار اٹھ کر اعزاز الدین کے منہ پر کئی زوردار تھپڑ مارے اور گالیاں دینے کے انداز میں کہا، تو اڈیسا کے قلعے میں دفن کیوں نہیں ہو گیا؟ بے غیرت، تو نے سلطان عادل کی عظیم میراث کو اتنی آسانی سے دشمن کے حوالے کر دیا۔ اعزاز الدین بڑے دربار کے سامنے اپنی یہ توہین برداشت نہ کر سکا اور اس نے نہایت جرأت و بے باکی کے ساتھ سلطان ملک صالح کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا، سلطان عادل کی عظیم میراث کو گنوانے کا ذمہ دار میں نہیں، آپ اور آپ کے چچا زاد بھائی سیف الدین ہیں۔ میں نے کتنی بار قاصد بھیجا کہ حلب اور موصل کی فوجیں پشت سے صلاح الدین ایوبی پر حملہ کر دیں۔ اس حملے کے نتیجے میں یا تو والی مصر محاصرہ اٹھا کر واپس چلا جاتا یا پھر آمادہ جنگ ہوتا، جس کے نتیجے میں حلب، موصل اور اڈیسا کی فوجیں مل کر اسے شکست سے دوچار کر سکتی تھی، ورنہ کم سے کم اتنا ضرور ہوتا کہ صلاح الدین ایوبی کے لشکر کا ایک بڑا حصہ تباہ و برباد ہو جاتا اور پھر وہ آپ کے علاقوں پر حریصانہ نظریں ڈالنے کے قابل نہ رہتا۔ مگر افسوس کسی نے میری ایک نہیں سنی۔ آپ بھی بار بار یہی کہتے رہے کہ مقابلہ جاری رکھو، عنقریب حلب کی فوج تمہاری مدد کو آ رہی ہے، اور وہ والی موصل سیف الدین جو خود کو بڑا مرد میدان اور دنیا کا سب سے شجاع انسان سمجھتا ہے، وہ بھی یہی جھوٹی تسلیاں دیتا رہا کہ بہت جلد موصل کا لشکر تمہاری مدد کو پہنچنے والا ہے، مگر صدحیف میری مدد کو کوئی نہیں آیا۔
یہ کہہ کر اعزاز الدین چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا اور اس نے نفرت و امیز نظروں سے حاضرین دربار کی طرف دیکھا۔ پھر وہ پلٹا اور اس نے بے باکانہ لہجے میں والی حلب سلطان ملک صالح کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، سلطان معظم، میں نے صرف 1000 سپاہیوں کے ساتھ سامان رسد کی انتہائی کمی کے باوجود 38 دن تک صلاح الدین ایوبی کے لشکر کا مقابلہ کیا۔ اگر اس طویل عرصے میں آپ کے یا سیف الدین کے چند ہزار سپاہی ہی غبار اڑاتے ہوئے آ جاتے تو آج ایڈیسا کا قلعہ صلاح الدین ایوبی کے قبضے میں نہ ہوتا۔ لیکن یہ میرا حسن ظن تھا، محض ایک خوف تھا کہ ابھی سلطان عادل کے وارثوں میں غیرت و شجاعت باقی ہے۔ لیکن اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ آپ میں سے کوئی بھی صلاح الدین ایوبی کو شکست نہیں دے سکتا، کیونکہ صلاح الدین ایوبی ہی سلطان عادل کا حقیقی وارث ہے۔ جامع شراب اٹھانے والوں سے کبھی تلوار کا بوجھ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ اعزاز الدین اس قدر دل برداشتہ ہو چکا تھا کہ وہ اپنے جذبات پر قابو نہ پا سکا اور اس نے سر دربار سلطان ملک صالح اور سیف الدین کی اوباشیوں کا پردہ چاک کر دیا۔ پھر اس حق گوئی کا یہ نتیجہ برآمد ہوا کہ سلطان ملک صالح غصے سے پاگل ہو گیا اور اس نے فوراً ہی ایک طاقتور حبشی جلاد کو بلا کر اعزاز الدین کی گستاخیوں کی سزا کا حکم جاری کر دیا، اور وہ سزا یہ تھی کہ حبشی جلاد حاضرین دربار کے سامنے ایڈیسا کے قلعے دار اعزاز الدین کے کوڑے لگا رہا تھا۔ حاضرین کا خیال تھا کہ طاقتور جلاد کا ایک ہی کوڑا اعزاز الدین کو چیخنے پر مجبور کر دے گا، مگر اس وقت اہل دربار کی حیرت کی کوئی انتہا نہیں رہی جب انہوں نے اعزاز الدین کو خون میں نہائے ہوئے دیکھا، لیکن اس کے ہونٹ سختی کے ساتھ بند تھے۔ اس کے چہرے پر شدید اذیت و کرب کا رنگ نمایاں تھا، لیکن ابھی تک اہل دربار نے اعزاز الدین کی کوئی چیخ نہیں سنی تھی۔ یہ صبر و ضبط اور قوت و برداشت کا ایک مثالی منظر تھا۔ اعزاز الدین اپنے خون میں نہایا ہوا دربار کے فرش پر پڑا تھا اور سلطان ملک صالح بار بار اس سے کہہ رہا تھا، اگر تو میرے قدموں پر سر رکھ کر اپنے اس گناہ کی معافی مانگ لے تو میں تجھے زندگی بخش سکتا ہوں۔ اعزاز الدین اس قدر زخمی ہو چکا تھا کہ اس میں بولنے کی طاقت نہیں رہی تھی۔ پھر بھی ایڈیسا کے قلعہ دار نے اپنی تمام تر اعصابی قوت کو سمیٹ کر لڑکھڑاتی زبان سے آخری الفاظ ادا کیے، اگر معافی مانگنی ہوتی تو پھر سچ بولتا ہی کیوں؟ اللہ سلطان عادل کے ورثے کی حفاظت کرے۔ یہ کہتے ہوئے اعزاز الدین بے ہوش ہو گیا اور اسی حالت میں اس کی موت واقع ہو گئی۔ سلطان ملک صالح نے اعزاز الدین کے گستاخانہ کلمات کے اثر کو زائل کرنے اور دوسرے امراء پر اپنا رعب و جلال قائم رکھنے کے لیے اعزاز الدین کی لاش حلب کے گلی کوچوں میں ایک عبرتناک منظر بنا کر گھمایا۔ اعزاز الدین کی لاش کے ساتھ سلطانی نقیب بلند آواز میں صدائیں لگاتے جاتے تھے، یہ اس منافق کی سزا ہے جو سلطنت نوریہ کا غدار ہے۔ سلطان ملک صالح نے اعزاز الدین کو قتل کر کے اپنے غصے اور نفرت کی آگ تو ٹھنڈی کر لی تھی، مگر ایڈیسا کے ہاتھ سے نکل جانے کے باعث وہ بہت زیادہ خوفزدہ ہو گیا تھا اور اب صلاح الدین کی گرفت سے بچنے کے لیے ہی نئی منصوبہ بندی کر رہا تھا۔ صلاح الدین ایوبی کو مصر سے نکلے ہوئے 1 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا تھا۔ اس دوران اس کی والدہ محترمہ کا بھی انتقال ہو چکا تھا اور وہ محاذ جنگ پر الجھا ہوا تھا۔ اسی دوران میں صلاح الدین ایوبی کو پہلے بیٹے کی پیدائش کی خبر بھی ملی تھی اور اس نے سلطان نور الدین محمود زنگی کی نسبت اپنے بڑے بیٹے کا نام بھی نور الدین رکھا تھا۔ دمشق، شام اور ایڈیسا پر قبضہ کرنے کے بعد صلاح الدین ایوبی کو اپنے پیاروں کی یادیں ستانے لگی تھی اور سامنے کوئی محاذ جنگ بھی نہیں تھا، اس لیے صلاح الدین ایوبی نے مصر واپس جانے کا فیصلہ کر لیا۔ پھر جب وہ اپنے لشکر کے ہمراہ ایک فاتح کی حیثیت سے واپس جا رہا تھا تو تمام مقبوضہ علاقوں کے باشندے اسے رخصت کرنے کے لیے اپنے گھروں سے نکل کر شاہراہوں پر جمع ہو گئے تھے اور رو رو کر التجائیں کر رہے تھے، آپ ہی ہمارے امیر ہیں، پھر ہمیں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ عوام کی محبتوں کا یہ مظاہرہ دیکھ کر صلاح الدین ایوبی اس قدر متاثر ہوا تھا کہ خود بھی گھوڑے سے نیچے اتر آیا تھا اور انہیں مطمئن کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ حق تعالیٰ نے کچھ اور علاقے بھی میرے زیر انتظام کیے ہیں، اس لیے مجھ پر وہاں کے لوگوں کے بھی حقوق ہیں، میں ان کے حقوق ادا کر کے بہت جلد تم سے آ ملوں گا۔ کچھ لوگوں نے اس خوف کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اگر آپ کے جانے کے بعد وہ ظالم دوبارہ لوٹ آئے۔ لوگوں کا اشارہ والی موصل، سیف الدین اور سلطان ملک صالح کے ظالم امراء کی طرف تھا۔ مجھے امید ہے کہ اب وہ جفاکار ادھر کا رخ نہیں کریں گے۔ صلاح الدین ایوبی نے اپنے عوام کی تالیف قلب کی خاطر مسکراتے ہوئے کہا، اور اگر وہ آئے بھی تو میں تم سے زیادہ دور نہیں ہوں، تمہاری ایک پکار پر دوڑا چلا آؤں گا۔
آخر صلاح الدین ایوبی اپنے سارے علاقوں کے نظم و نسق کا جائزہ لیتا اور تمام عاملین کو سخت ہدایات دیتا ہوا مصر پہنچا۔ مصر کی حدود میں پہنچتے ہی صلاح الدین ایوبی نے ایک اندوہناک خبر سنی۔ اڈیسا سے رخصت ہوتے وقت والی مصر نے نیت کی تھی کہ وہ سب سے پہلے شیخ امام شرف الدین کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوگا اور پھر والدہ محترمہ کی قبر پر فاتحہ پڑھنے جائے گا، مگر اس کی ایک خواہش ناآسودہ رہ گئی کیونکہ شیخ امام شرف الدین 15 دن پہلے انتقال کر گئے تھے۔ یہ جانگداز خبر سن کر صلاح الدین ایوبی کو سکتہ سا ہو گیا، یہاں تک کہ جب یہ کیفیت زائل ہوئی تو والی مصر کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ صلاح الدین ایوبی کو شیخ امام شرف الدین کے وصال کا اتنا ہی صدمہ ہوا تھا جتنا کہ اپنی والدہ محترمہ کی وفات کا، مگر ایک اعتبار سے والی مصر کو شیخ امام شرف الدین کے انتقال کا غم زیادہ تھا، کیونکہ والدہ محترمہ کی موت اس کے ذاتی نقصان میں شمار ہوتی تھی، مگر شیخ امام شرف الدین کا دنیا سے رخصت ہونا پوری ملت اسلامیہ کے لیے ایک نقصان عظیم تھا۔ امام اپنے وقت کے بہت بڑے عالم ہی نہیں، نہایت عابد و زاہد اور مستجاب الدعوات انسان تھے۔ ان کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ اہل اسلام کے سروں سے بہت سی بلائیں ٹال دیا کرتا تھا۔ پھر جب صلاح الدین ایوبی نے مصر کے کچھ علماء اور امام کے خدمتگاروں سے ان کی بیماری کے بارے میں پوچھا تو والی مصر کو بتایا گیا امام بالکل صحت مند تھے۔ یہ تقریباً 1 ماہ پہلے کی بات ہے کہ ایک رات امام سو کر اٹھے تو انہیں ہلکا ہلکا بخار تھا۔ شروع میں اس معمولی سی بیماری کی طرف کوئی توجہ نہیں کی گئی، مگر جب بخار بڑھتا ہی چلا گیا تو مصر کے تمام طبیبان خاص کو دکھایا گیا، مختلف دوائیاں دی گئیں، مگر بخار میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی، یہاں تک کہ سارے طبیب بخار کی وجہ جاننے سے قاصر رہے۔ پھر وصال سے 1 دن پہلے اپنے تیمارداروں اور خدمتگاروں کو مخاطب کر کے بار بار ایک ہی محسوس جملہ فرماتے رہے، تمہاری ان دعاؤں سے کچھ نہیں ہوگا، میرا وقت سفر آ پہنچا ہے، اب مصر کی زمین پر امام رہے گا یا مجاہد۔ خدمتگار امام سے ان الفاظ کا مفہوم دریافت کرتے تو کوئی جواب نہیں دیتے، بس یہی فرماتے کہ یہاں امام تو بہت ہے مگر مجاہد کوئی نہیں، اگر میں مر گیا تو دوسرے امام پیدا ہو جائیں گے، لیکن تمہیں ایسا کوئی دوسرا مجاہد نہیں ملے گا، اللہ اس کی حفاظت کرے۔ پھر امام نے کلمہ شہادت پڑھا اور تیز ہوا کے جھونکے کی طرح دنیا سے رخصت ہو گئے۔ امام کے انتقال کی تفصیلات سن کر صلاح الدین ایوبی کی آنکھوں سے بہنے والے آنسوں میں شدت آ گئی اور اس کے ساتھ ہی اس کے تصورات میں وہ منظر بھی آ گیا کہ جب والی مصر اڈیسا کے محاصرے کے وقت ایک حشیشہ کے خنجر سے زخمی ہو کر اپنے خیمے میں بے ہوش پڑا تھا اور شیخ امام شرف الدین خواب کی حالت میں اس کے قریب آئے اور نہایت پرسوز لہجے میں اس کی صحت یابی کے لیے دعا فرمائی تھی۔ صلاح الدین ایوبی یہ راز کس کو بتاتا، بس دل ہی دل میں امام کی محبتوں کو یاد کر کے روتا رہا۔ پھر قصر خلافت میں داخل ہونے سے پہلے اپنے پورے لشکر کے ساتھ اس قبرستان میں پہنچا جہاں امام شرف الدین کی آخری آرام گاہ تھی۔ سپاہیوں کا ہجوم دیکھ کر اہل شہر کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے فاتح مصر کسی بادشاہ کے دربار میں سلامی کے لیے حاضر ہوا ہو۔ صلاح الدین ایوبی بہت دیر تک امام شرف الدین کی قبر پر کھڑا ہوا فاتحہ خوانی کرتا رہا، اس دوران ایک لمحے کے لیے بھی اس کے آنسو نہیں تھمے تھے۔ پھر اس سوگوار حالت میں صلاح الدین ایوبی اپنی والدہ کی قبر پر حاضر ہوا، اشکبار آنکھوں کے ساتھ مادر مہربان کی مغفرت کے لیے دعائیں کی اور سب سے آخر میں قصر خلافت پہنچا جہاں شمس النساء نے اپنے 1 سالہ بیٹے نور الدین کے ساتھ شوہر کا استقبال کیا۔ ابھی مصر میں صلاح الدین ایوبی نے آرام و سکون سے چند دن بھی نہیں گزارے تھے کہ سلطان ملک صالح نے اڈیسا کے قلعے کو صلاح الدین ایوبی کے قبضے سے چھڑانے کے لیے ایک نئی چال چلی۔ اس نے بڑی بہن شمس النساء کو ایک محبت بھرا پر اثر خط تحریر کیا۔ میری عزیز بہن، یہ سیاست و ریاست کتنی بری شے ہے کہ خونی رشتوں کو بھی جدا کر دیتی ہے۔ تمہیں دیکھے ہوئے زمانے گزر گئے، بس خدا ہی جانتا ہے کہ میں اس حوالے سے تمہارے لیے اپنے دل میں کیسی طرف محسوس کرتا ہوں۔ اسے میری نادانی ہی سمجھو کہ میں اپنی نوعمری اور ناتجربہ کاری کے سبب دشمنوں کو دوست سمجھ بیٹھا اور ان کے فریب میں آ گیا۔ اب آنکھیں کھلی ہیں تو وقت بدل چکا ہے۔ میں تم سے ملنے کے لیے بہت مضطرب ہوں، مگر کیا کروں کہ میرے اور تمہارے درمیان شکوک و شبہات کی خلیج حائل ہے۔
میری کم فہمی اور نادانی اپنی جگہ، لیکن ان رشتوں کو پامال کرنے میں تمہارے شوہر کا بڑا ہاتھ ہے۔ مجھے یہ کہنے میں کوئی جھجک محسوس نہیں ہوتی کہ والدہ محترمہ کی غلطی سے یہ رشتہ قائم ہوا جو کسی طرح بھی مناسب نہیں تھا۔ یہ اسی بے جوڑ شادی کا نتیجہ ہے کہ سلطنت نوریہ کی سالمیت شدید خطرہ لاحق ہو گیا ہے، اور اس خطرے کی بنیادی وجہ تمہارے شوہر کی غلامانہ ذہنیت ہے۔ دراصل صلاح الدین ایوبی تمہارے عظیم والد کی روح سے انتقام لینا چاہتا ہے، اور اس انتقام کی بنیادی وجہ وہی احساس غلامی ہے کہ اس کے باپ دادا ہمارے بزرگوں کے سامنے دربار میں ہاتھ باندھے کھڑے رہتے تھے۔ تمہیں اندازہ نہیں کہ میں نے اسے سمجھانے کی کتنی کوششیں کی مگر ناکام رہا۔ تمہارے خیال میں اگر میں دروغ گوئی سے کام لے رہا ہوں تو اپنے شوہر سے پوچھو کہ اس نے صرف مصر کے علاقے پر قناعت کیوں نہیں کی، سلطان عادل کے علاقوں دمشق اور ایڈیسا پر قبضہ کیوں کیا۔ خاندان زنگی کی وارث میری مشفق و مہربان بہن، تم جانتی ہو کہ خطبے سے میرا نام خارج کرنا ایسا ہی ہے کہ جیسے تمہارے شوہر نے سلطان عادل کے فرمان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ہوں۔ کیا اس کا یہ عمل اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ انتقاماً سلطان عادل کے نام و نشان مٹانے کے درپے ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ آج تم میری والدہ محترمہ کی جگہ ہو، اس لیے میں تم سے التجا کر رہا ہوں کہ اپنے عظیم والد اور خاندان زنگی کے عظمت و جلال کو بچانے کے لیے اپنے شوہر کو سمجھاؤ کہ وہ بلا تاخیر اپنے مقبوضہ علاقوں میں دوبارہ میرے نام کا حتمہ جاری کرے اور اس کے ساتھ ہی دمشق اور ایڈیسا کے علاقے مجھے واپس لوٹا دے۔ اگر تم نے میری اس درخواست پر فوری کارروائی نہیں کی تو میں سمجھوں گا کہ تم سلطان عادل کی حقیقی وارث نہیں ہو، اور میں تمہیں اس وقت سے ڈراتا ہوں کہ تم میدان محشر میں اپنے مرحوم و مغفور والد کو کیا جواب دو گی۔ شمس النساء نے اپنے چھوٹے بھائی کے خط کو کئی بار پڑھا، پھر اس نے سلطان ملک صالح کا وہ خط اپنے شوہر صلاح الدین ایوبی کے سامنے رکھ دیا۔ والی مصر نے بڑے ضبط و تحمل کے بعد وہ ریاکارانہ تحریر پڑھی اور کسی تاثر کا اظہار کیے بغیر اپنی شریک حیات سے سوال کیا، آپ کیا چاہتی ہیں؟ شمس النساء نے فوری طور پر کوئی جواب نہ دیا، خاموشی سے شوہر کی طرف دیکھتی رہی۔ صلاح الدین ایوبی شمس النساء کی مجبوریوں سے واقف تھا۔ ایک طرف اس کا حقیقی چھوٹا بھائی تھا جس نے بڑی بہن سے درخواست کی تھی، اور دوسری طرف اس کا شوہر۔ ایک عورت کے لیے یہ بڑا سنگین آزمائشی لمحہ تھا جب دونوں قریبی رشتے گردش حالات کے سبب آپس میں متصادم ہو گئے تھے۔ صلاح الدین ایوبی نے اپنی شریک سفر کی ذہنی کشمکش کو دور کرنے کے لیے مسکراتے ہوئے کہا، ایک چھوٹے بھائی نے پہلی بار اپنی بڑی بہن سے کوئی سوال کیا ہے۔ میرے خیال میں اسے حالی ہاتھ لوٹانا مناسب نہیں۔ اگر آپ چاہیں تو دمشق اور ایڈیسا کے علاقے سلطان کو واپس کر دیں، میں دوبارہ ان کے نام کا خطبہ جاری کرائے دیتا ہوں۔ شوہر کی بات سن کر شمس النساء کی آنکھوں میں دنیا بھر کی محبت سمٹ آئی۔ پھر اس نے ایک تبسم دل نواز کے ساتھ صلاح الدین ایوبی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، مجھے یقین تھا کہ ایسی نازک ساعتوں اور آزمائشی لمحوں میں آپ مجھے تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ میں ہمیشہ اس بات پر نازا رہوں گی کہ آپ نے اہل وفا کی طرح رسم وفا نبھائی۔ سلطنت اسلامیہ ہماری موروثی جاگیر نہیں کہ سلطان ملک صالح اس پر اپنا دعویٰ ثابت کرے۔ سلطان عادل کا حقیقی جانشین وہی ہوگا جو ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی پوری زندگی اہل ایمان کی فلاح و بہبود کے لیے وقف کر دے۔ آپ کے روز و شب کا ایک ایک لمحہ میرے سامنے ہے۔ آپ کے دل میں بھی ملت اسلامیہ کے لیے وہی تڑپ ہے جو میرے بابا محترم کے سینے میں بھی ایک مستقل درد بن کر رہتی تھی۔ میں ملک صالح کو سلطان عادل کی جانشینی کا اہل نہیں سمجھتی۔ میرا اور اس کا خونی رشتہ ضرور ہے جو مرتے دم تک قائم رہے گا، مگر وہ خود غرض و نادان محبتوں کا رشتہ توڑ چکا۔ یہ جاننے کے بعد سلطان ملک صالح آپ کی جان کے درپے ہے، میں اس سے کوئی رشتہ کیسے قائم رکھ سکتی ہوں؟ اس کے بعد سلطان نور الدین محمود زنگی کی بلند کردار اور جانباز بیٹی نے سلطان ملک صالح کے نام ایک مختصر خط تحریر کیا۔ میں جانتی ہوں کہ تمہارے اوباش اور گمراہ مشیر تمہیں سیدھے راستے کی طرف جانے نہیں دیں گے، مگر میں ایک بہن کی حیثیت سے تمہیں آخری وصیت کرتی ہوں، جو کچھ میسر ہے اسے غنیمت جانو اور رعایا کی فلاح و بہبود کا خیال رکھو تاکہ تمہیں دنیا و آخرت کے رنج و علم سے نجات حاصل ہو۔ شمس النساء نے سلطان ملک صالح کے خط کا جواب لکھنے کے بعد وہ تحریر بھی اپنے شوہر کو دکھائی، جسے پڑھ کر سلطان صلاح الدین ایوبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ نہایت پرسوز لہجے میں کہنے لگا،
سلطان عادل کے مجھ پر بے شمار احسانات ہیں، مگر یہ احسان سب سے بڑھ کر ہے کہ تم جیسی محبت کرنے والی اور حق شناس خاتون میرے شریک سفر ہے۔ اگر اس مشکل ترین مرحلے میں مجھے تمہارا تعاون حاصل نہ ہوتا تو خدا ہی جانتا ہے کہ میں کس اذیت و کرب کا شکار ہوتا۔ شوہر کی جذباتی گفتگو سن کر شمس النساء نے انتہائی پرجوش لہجے میں کہا، اگر آج کے بعد ملک صالح آپ کے خلاف کسی سازش میں ملوث پایا جائے تو میری طرف سے اجازت ہے کہ آپ آگے بڑھ کر حلب پر بھی قبضہ کر لیں تاکہ ہمیشہ کے لیے ان شر انگیزیوں کا سدباب ہو سکے۔ مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔